الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى في موضع آخر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى في موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، بفضل اللہ تعالی قربانی کے ایام مکمل ہوئے اور ہم لوگوں نے عافیت کے ساتھ قربانی کے عمل کو مکمل کیا۔ ایک دوسری بات آج کے عنوان کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ باتیں علماء کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عمومی طور پر پورے مسلمانوں کا تعلق علماء سے ہونا چاہیے تھا، لیکن بہت سارے لوگ نہ ان کا تعلق علماء سے ہے، نہ ان کے ذہنوں کے اندر علماء کی قدر و قیمت ہے، اور علماء سے دوری ہونے کی بنیاد پر دین سے بھی وہ دور ہو چکے ہیں، اور بعض لوگ تو صرف دین سے دور نہیں، علماء سے، اللہ کے نبی کے وارثوں سے حسد اور بغض کرنے لگے ہیں۔ تو اس کے تعلق سے میں آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر زمانے کے اندر جن کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے وہ علماء کی ہوتی ہے۔ جتنے فتنے زمین پر وجود میں آئے، ان فتنوں کو دبانے کے لیے، ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے علماء کی جماعت ایسی جماعت ہے جو صف اول میں موجود رہتی ہے، اگرچہ کہ اس فتنے کو دبانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دینا چاہے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مال کی قربانی دینا چاہے مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کی قربانی دے کر امت سے فتنوں کو ختم کرنا، امت سے ضلالت اور گمراہی کو ختم کرنا، یہ علماء ہی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر امت کا علماء سے تعلق ختم ہو جائے تو دشمنان اسلام کا فتنوں کو
پھیلانا اور فتنوں کو عام کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے ان کا تعلق ختم ہو جائے تو پھر اس کو گمراہ کرنا آسان ہے، اس کو حق راستے سے ہٹانا آسان ہے، اس کو بدعات اور خرافات میں ملوث کرنا آسان ہے، اس کو اپنے منمانی اور خواہشات کے مطابق دین پیش کرنا آسان ہے۔ تو اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس قرآن کے محافظ بھی ہم ہی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ پچھلے انبیاء پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعتیں دی تھی، کتابیں دی تھی، ان کی امت نے ان کتابوں میں تحریف کر ڈالے، بدل ڈالے، اللہ کے حلال کردہ احکامات کو حرام کر دیے، حرام کردہ احکامات کو حلال کر دیے، اپنی منمانی زندگی کے مطابق ان کتابوں میں بدل ڈالے، تحریف کر ڈالے۔ لیکن اس امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بھی قرآن کو نازل فرمایا، اس امت کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والی سارے لوگوں کے لیے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل فرمائی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پچھلی قوموں کی طرح، پچھلے علماء کی طرح اس امت کے اندر میری امت میں سے ایک جماعت ایسی رہے گی جو حفاظت کرے گی، اللہ کے ہر حکم کی حفاظت کرے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کی حفاظت کرے گی، ہر بات کی حفاظت کرے گی۔ وہ حفاظت کرنے والی کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ علماء کی جماعت ہے۔ تو میرے بھائیو، جس طرح دن کے مقابل میں رات ہوتی ہے، اچھائی کے مقابل میں برائی ہوتی ہے، سفید کے مقابل میں کالا ہوتا ہے، کھار کے مقابل میں میٹھا ہوتا ہے، دنیا کے اندر جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں اس کے مقابل کوئی چیز ہوتی ہے، اسی طریقے سے جہالت کے مقابل میں علم ہوتا ہے، علم کے مقابل میں جہالت ہوتی ہے۔ تو یہ علم اس جہالت کا مقابل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے امت کے اندر برائی پھیلتی ہے، اس برائی کے خاتمے کے لیے، اچھائی پھیلانے کے لیے ایک جماعت خاص ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر یہ ساری چیزیں بنائی ہیں، اور قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شریعت کو اور اپنے قرآن کو، اپنے نبی کے سنتوں کو، اپنے نبی کے طریقے کو محفوظ کرتے ہیں انہی علماء کے ذریعے سے۔ اور اسی طریقے سے لوگوں میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، علماء کے اندر علماء حق بھی ہوتے ہیں، علماء سو بھی ہوتے ہیں۔ اب لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ علماء حق کون ہیں اور علماء سو، برے علماء۔ ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جس عالم کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو جائے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا ہے، جس عالم کو دیکھ کر آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کا من کا ہے، اور وہ عالم نہ کسی پیسے کی بنیاد پر اپنے ضمیر کو بیچ سکتا ہے، نہ کسی ہوس کی بنیاد پر اپنے ضمیر کو بیچ سکتا ہے، بلکہ چاہے اس کے سامنے لاکھوں روپیے کی لالچ ہو جائے، چاہے لوگ اس کے سامنے بہت سارا ڈھیر مال خرچ کرے تاکہ وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر گمراہی والا عقیدہ اپنائے، تو وہ عالم حق عالم وہ ہوتا ہے کہ ان مال کے بدلے میں اور اسی طرح پیسوں کے بدلے میں دین میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دیتا، وہی حق عالم ہے۔ جو لوگ پیسوں پر بک جاتے ہیں، جو لوگ پیسوں کو دیکھ کر فتویٰ کہنے لگتے ہیں، پیسوں کو دیکھ کر مسائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کی رضامندی ان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہو کہ لوگ خوش ہو جائیں اور لوگ ان کی تعریف کرنے والے بن جائیں، لوگ واہوائی کرنے والے بن جائیں، اور لوگوں میں آہو بھگت کرنے لگتے ہیں، لوگ ان کی آہو بھگت کرنے لگتے ہیں، اگرچہ کہ لوگ ان کو اگرچہ کہ پیچھے گالیاں دیتے کیوں نہ ہو، لیکن جب لوگ ان کے سامنے آتے ہیں، یہ لوگوں کے سامنے جاتے ہیں،
تو لوگوں کی تعریف ان کی زبان پر، لوگوں کی زبان پر ان کی تعریف، اور محض اس وجہ سے کہ یہ ان کے دلوں کے اندر اپنی رضامندی چاہتے ہیں، اگرچہ کہ دین کے مسائل غلط طریقے سے بیان کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ لوگوں کے خواہشات کے مطابق دین پیش کرتے کیوں نہ ہو، تو اندازہ لگاؤ یہی علماء سو ہے، یہی برے علماء ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ایک جماعت کو قائم فرمائیں گے، حق ان کے زبان پر ہوگا، شریعت کی ہر طرح کی حفاظت کریں گے، نہ شریعت کے اندر کوئی آدمی شریعت کے اندر کوئی ایڈ کرنا چاہے اسے ہرگز ہمت نہیں ہوگی، کوئی آدمی شریعت کی چیز کو نکال کر باہر پھینکنا چاہے اس کی بھی کوئی ہمت نہیں ہوگی، ہمیشہ ایک جماعت محفوظ رہے گی اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، اللہ کے کلام پاک کی حفاظت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی حفاظت کے لیے ایک جماعت ہمیشہ قائم ہوگی، وہ جماعت ہے یعنی علماء کی جماعت، علماء حق کی جماعت۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں علماء کے فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور وہ علماء جو برے ہیں، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جانے والے، اپنے ایمان کا سودا کرنے والے، وہ علماء کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وعیدیں سنائی۔ یہاں تک کہ فرمایا ایک حدیث کے اندر، حدیث کا مفہوم ہے، قیامت کے دن، قیامت کے قریب علماء سو کی ایک جماعت ہوگی، برے علماء کی ایک جماعت ہوگی جو زمین پر اور آسمان کے نیچے جن پر سورج طلوع ہوگا وہ زمین پر سب سے بدتر لوگ ہوں گے۔ ان کی ذمہ داری تھی کہ لوگوں کو حق بتاتے، ان کی ذمہ داری تھی لوگوں کو صحیح راستے پر چلاتے، لیکن ان لوگوں نے سودا کر لیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے اندر جب انگریز چھا گیا اور پورے ہندوستان میں اسلام کو مٹانے کی اس نے سازش کی، صرف سازش ہی نہیں کی بلکہ اس نے مکمل کوشش کر لیا کہ کسی بھی طرح ہندوستان سے، بھارت سے اسلام کو ختم کر دے، دین کو ختم کر دے۔ تو ایسی صورت میں علماء کی جماعت کھڑی ہو گئی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے پہلے تحریک جنہوں نے شروع کی ہے، جسے تحریک ریشمی رومال کہتے ہیں، وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک ریشمی رومال شروع کیا اور اس تحریک کو اتنا آگے بڑھایا کہ اس تحریک کی وجہ سے انگریز کے دل کے اندر ایک رعب بیٹھ گیا اور وہ سمجھ گیا کہ اب ہندوستان کو چھوڑنا ہمارے لیے، ہندوستان کو چھوڑنا بالکل قریب آ چکا ہے زمانہ ہمارے لیے۔ تو ہندوستان کو چھوڑنے کے لیے وہ اپنا بستر سمیٹنے لگا۔ اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا آخری زمانہ تھا، 1919 کے اندر ایک جماعت قائم ہوئی جسے جمعیت العلماء ہند کہا جاتا ہے، جس جماعت کا مقصد یہی تھا کہ اس ملک سے کیسے انگریز کو ختم کر دیا جائے، اس سرزمین سے کیسے انگریز کو ختم کر دیا جائے، اگرچہ کہ اس نے بہت سارے اختلافات مسلمانوں کے اندر پیدا کر دیے، بہت سارے اختلافات ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کے درمیان پیدا کر دیے، اس کے باوجود بھی یہ جماعت حق پر تھی، اپنے دین کی بھی حفاظت کر رہی تھی، اپنے ملک کی بھی حفاظت کر رہی تھی۔ تو اسی لیے میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، علماء کو کمتر نہ سمجھو، علماء کو حقیر نہ سمجھو۔ جو لوگ علماء کو حقیر سمجھ رہے ہیں گویا وہ اپنے ایمان کے اندر شک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ انسان کوئی مال چھوڑ کر جائے تو مال چھوڑنے کے بعد اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار اس مال کے وارث بن جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث کون لوگ ہیں؟ نبیوں کے وارث کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے علم کی حفاظت کرنے والے، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کے علم کو پوری دنیا تک پہنچانے والے،
وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو لوگوں کے سامنے بولنے والے، اس کے اندر خیانت نہیں کرنے والے، اس کے اندر چھپا کر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دین کو چھپانے والے نہ ہو، بلکہ دین کو واضح طور پر جو حق ہے وہ حق کو بیان کرنے والے، وہی علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ افسوس کہ اس زمانے کے اندر ایک عالم، ایک حافظ قرآن جس کے دل کے اندر قرآن موجود ہو، لوگ اسے اتنا حقیر اور ذلیل سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل طبقہ یہ علماء کا طبقہ ہے، سب سے زیادہ کمتر سمجھے جانے والا طبقہ یہ حافظوں کا طبقہ ہے، جن کے جسموں کے اندر جھبا شری ہوتی ہے، جن کے سروں کے اوپر ٹوپیاں ہوتی ہیں، جن کے چہروں کے اندر داڑیاں ہوتی ہیں، لوگ ان کو دیکھ کر ایک حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی عالم کو اس کی علم کی بنیاد پر، یا اس کے داڑھی کی بنیاد پر، یا اس کے سنت لباس کی بنیاد پر، یا اس کے ٹوپی کی بنیاد پر، یا اس کے شریعت پر عمل کرنے کی بنیاد پر اس کو حقیر سمجھتا ہے، ذلیل سمجھتا ہے، تو وہ آدمی کافر بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سارے احادیث بیان فرمایا علماء کے سلسلے میں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی ہیں، کل قیامت کے دن علماء کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اونٹ پر بٹھا کر، اونٹ کی نکیل پکڑ کر خود پیدل چل کے مدینے کے باہر تک جا کر چھوڑ کر آئے، بہت ساری نصیحتیں کیے، اور یہاں تک کہ اشارہ بھی فرما دیا کہ معاذ جب آپ واپس ہوگے تو مجھے دنیا میں نہ پائیں گے۔ تو حضرت معاذ کی حالت دیکھیے، اللہ کے رسول یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، حاکم بنا کر بھیج رہے تھے، وہاں پر لوگوں کو علم سکھانے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سکھانے کے لیے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر لے جا کر چھوڑے۔ جب حضرت معاذ جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطہر بنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ روزہ اطہر کے قریب بیٹھ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، حضرت معاذ سے فرمایا کہ معاذ کیوں رو رہے ہو، کیوں آپ کے آنکھوں میں آنسو جاری ہیں؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین، اس قبر والے سے میں نے ایک بات سنی تھی، وہ بات یاد آ گئی اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی بات؟ حضرت معاذ نے عرض کیا اس قبر والے نے فرمایا تھا کہ چھوٹا سا ریاکاری بھی شرک ہے، چھوٹا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ عبادت کے اندر دوسروں کو دکھانا، کوئی چیز، کوئی آدمی اچھا کام کر رہا ہے، محض اچھا کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی واہواہی سنے، دوسروں کی زبان سے یعنی تعریف سنے، تو اسے کہتے ہیں دکھاوا، ریاکاری۔ یہ ریاکاری کرنا بھی شرک ہے۔ اور اس قبر والے نے فرمایا من آذالی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے دوست کے ساتھ، میرے دوست کو تکلیف پہنچائی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے۔ تو ان دو باتوں میں کہیں میں ملوث نہ ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، تمام بندوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ وہ علماء ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والے جب علماء ہیں تو گویا وہ اللہ کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے دوستوں کو تکلیف دیتا ہے گویا اللہ اعلان کرتے ہیں میرے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی عالم کو تکلیف پہنچائی، اذیت دی، برا بھلا کہا،
آج کل لوگ کہتے نہیں انہیں ارے ترے سے بات کرنے والے لوگ، عالم کو دیکھتے ہی ناک چڑھانے والے، پیشانی چڑھانے والے، اس کے پیٹھ پیچھے ایسی برائیاں کہنے والے، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا درجہ اللہ کے نزدیک علماء سے بھی زیادہ ہے، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی عالم کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچا کر دنیا کے اندر سکون کے خواب دیکھے، راحت کے خواب دیکھے، خوشیوں کے خواب دیکھے، مالداری کے خواب دیکھے، غنا کے خواب دیکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے گویا وہ اپنے پیر پر کلہاڑی مار رہا ہے، گویا وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب تک علماء دنیا کے اندر رہیں گے دین باقی رہے گا، جب دنیا سے علماء اڑ جائیں گے تو پھر دین بھی ختم ہو جائے گا۔ تو دین کے بقا کے لیے علماء ضروری ہے، دین کی حفاظت کے لیے علماء ضروری ہے۔ ایک حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اپنے علماء سے بغض رکھنے لگیں گے، اپنے علماء سے حسد کرنے لگیں گے، جلنے لگیں گے، ان سے نفرت کرنے لگیں گے، دشمنیاں کرنے لگیں گے، اور بازاروں کے اندر لمبی لمبی عمارتیں بنا کر فخر کرنے لگیں گے، لمبے لمبے گھر بنا کر فخر کرنے لگیں گے، اور تیسری چیز مال کی بنیاد پر نکاحیں ہونے لگیں، مالداری کی بنیاد پر بچہ کیا کماتا ہے، 50,000 لاکھ روپے کماتا ہے تو اپنی بچی کو اس کے لیے دینے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں اس کی مالداری کو دیکھ کر، اور بچہ بچی سے نکاح کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوتا ہے کہ بچی والے اچھے پراپرٹی والے ہونا چاہیے، اچھے گھر والے ہونا چاہیے، اچھے مالدار ہونا چاہیے، اس بنیاد پر نکاحیں ہونے لگے تو اس وقت اس قوم پر 4 قسم کے عذابات اللہ مسلط فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1، قحط سالی عام ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں آج کا کتنی قحط سالی ہے، قحط کتنا زیادہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر ظالموں کو مسلط کر دیں گے۔ کیا اس وقت ہمارے اوپر ظالم مسلط نہیں ہے؟ قحط اتنا بڑھ گیا ہے، آپ اخبار اٹھا کر پڑھیے، گجرات کے اندر کروڑوں کا اناج سٹاک کر کے رکھے تھے فیکٹری والے، ایک بارش آیا، طوفان آیا، سارا اناج بہا کر لے کر گیا، اور مہاراشٹر کے اندر کتنی بارش ہوئی ہے، کتنا طوفان آیا ہے، وہاں پر کتنا نقصان ہوا ہے، آسام کے اندر بارشیں ہوئی ہیں، وہاں کتنا طوفان آیا، کئی لوگوں کے مویشیاں ختم ہو گئے، جانور ختم ہو گئے، گھر اجڑ گئے، اور لوگ پانی کے باٹل کے لیے کئی دن تک ترسے، ایک دودھ کے باٹل کے لیے، ایک دودھ کی پیکٹ کے لیے کئی دن تک لوگ ترسے۔ وجے واڑا میں بارشیں ہو رہے ہیں، تلنگانہ میں بارشیں ہو رہے ہیں، لوگ بارشوں سے پریشان ہیں، قیمتیں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہوئی جا رہی ہیں، ہر چیز کی قیمت آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ ایک غریب کا جینا چلنا، ایک متوسط درمیان آدمی کا جینا چلنا آج کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، مال کے اعتبار سے پریشان، دکان کے اعتبار سے پریشان، بیپاروں کے اعتبار سے پریشان، پریشانیوں پر پریشان لگ رہے ہیں، لیکن امت کو یہ عقل نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، کون سا کام کر رہے ہیں، پھر بھی اتنا عذاب اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود اپنے علماء سے اتنی بغض رکھے ہوئے ہیں، اپنے علماء کی بات کو ماننے کے بجائے اگر وہ بیان میں کچھ کہتے ہیں
पीछे जाकर तस्करे करने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा कहीं को बोल डाले, ऐसा कहीं को बोल डाले, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो समझो कि ये समझाना चाहते हैं कि ये कुरान और हदीस की जो बातें कर रहे हैं ये ठीक नहीं लग रही हैं, ये हक बात जो बोल रहे हैं ये ठीक नहीं लग रहा है। हम अपनी मनमानी जिंदगी गुजारेंगे, हम अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जैसे बनी इसराइल की कौम ने अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारा, अल्लाह की किताबों को खत्म कर दिया, अल्लाह के नबी की शरीयत को खत्म कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को जलील कर दिया, उस कौम को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। इस तरह ये कौम भी चाहती है कि अपने उलमा की बात को सुनने के बजाय अपनी मनमानी जिंदगी दुनिया के अंदर गुजार कर जाए। तो मेरे भाइयों, आज कहीं देखो जर्रा नमाज पढ़ने वाला जर्रा नमाज पढ़ लिया बोले तो उन्होंने नमाज सही पढ़ा नहीं है भाई, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी सजदे कर रहे हैं। क्या उन्होंने दुआ उतनी लंबी करा थे इनसो, उन्होंने क्या अजीब अजीब बातें बोल रहे हैं इनसो। ये सारी जबानों पर बातें इस बात की अलामत है इनको उलमा से मोहब्बत नहीं है। हालांकि उलमा उम्मत के खैरखा होते हैं। अगर उम्मत के अंदर बुराई नजर आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमाने के अंदर उम्मत के अंदर कोई बुराई देखते तो बड़े गुस्से में हो जाते। सबसे पहले अल्लाह के रसूल ये नहीं देखते थे कि कौन बुराई कर रहा है, कौन गुनाह कर रहा है, बल्कि उसे समझाने की कोशिश करते, उसको समझाते कि ये रास्ता सही नहीं है, ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है। इसी तरीके से उलमा नबियों के वारिस होने की बुनियाद पर उलमा अगरचे के सच बात बोलते हैं। लोगों के अंदर हालात जो चल रहे हैं, लोग जिन बुराइयों में मुब्तला होते हैं, उन बुराइयों को उठाकर पेश करने का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं होता। बहुत सारे लोग यह भी एतराज करते हैं कि बात को तो सूद बोलते हैं ना हजरत, सूद के बारे में, क्या मैं सूद लेने वाला हूं या मेरा घराना सूद लेने वाला है? क्या वास्ते बोल रहे हैं? यह इनकी अकल में चढ़ता भी नहीं। सूद की लानत खिंजीर के गोश्त खाने से भी ज्यादा है। सूद का पैसा खाना, सूद का माल खाना, बुरे जानवर के गोश्त खाने से भी बदतर गुनाह है। बात को तो सूद बोल, उम्मत के अंदर सूद को लोगों ने हलाल कर लिया है मजबूरी का नाम लगाकर। तो मेरे भाइयों, इसलिए कहते हैं कि उलमा उम्मत के दुश्मन नहीं होते, उम्मत के खैरखा होते हैं, उम्मत के दोस्त होते हैं। इसलिए कि अगर कोई आदमी अंधेरे में चल रहा है, बड़ा गड़ा है मौजूद है, और एक आदमी उस रास्ते पर खड़ा हुआ है, अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, अब एक वो आदमी को मालूम है कि यहां पर गड़ा है, जाने वाला जा रहा है, और ये आदमी देखकर भी खामोश हो जाए, तो ये आदमी दोस्त होगा या दुश्मन होगा? जिसको पता है कि यहां बड़ा गड़ा मौजूद है, अब ये आदमी जा रहा है, खड़े होकर देखता गया, जान दे लो हम ना कहीं को रोके तो बुरा न लगेगा। अगर कोई आदमी खड़े होकर कहे कि भैया गड़ा है, जाओ नो को, अब उस आदमी को आप दोस्त समझेंगे या दुश्मन समझेंगे? अगर दुश्मन समझते हैं तो उस आदमी की बर्बादी है, वो खुद जाकर गड़े में गिरेगा। अगर दोस्त समझते हैं तो फिर उस आदमी की बात को मानकर वो गड़े में गिरने से बच जाएगा। तो मेरा हाल, उलमा से बुग़्ज़ रखने वाले, मालदारी की बुनियाद पर निकाह करने वाले, बाजारों में अपनी बिल्डिंगों को ऊंचा करने वाले, सबसे पहले कहत का अजाब अल्लाह तबारक व तआला उनके अंदर यानी आम कर देंगे, और जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला मुसल्लत कर देंगे। जालिम लोग उन पर मुसल्लत हो जाएंगे, उनको अज़ान पर भी पाबंदी लगाई जाएगी, नमाज पर भी पाबंदी लगाई जाएगी, उनका गलियों के अंदर घूमना भी एक जुर्म होगा, वो कोई हक बात कहे, हक बात कहना भी जुर्म होगा। आज इस मुल्क की यही हालत है कि कोई आदमी हक बात कहे तो मुसलमान है तो उसके लिए 4 केस लग जाते। और इसी तरीके से बाहर से दुश्मन उस पर पे दर पे हमले करने वाले बनेंगे। आज हिंदुस्तान को पड़ोसी मुल्क से इतना खतरा है, कभी चीन कह रहा है कि मैं हिंदुस्तान पर हमला करूंगा, हिंदुस्तान के अंदर घुसकर आ गया है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा कब्जा कर चुका है। कभी वो मुल्क की तरफ से खौफजदा, कभी ये मुल्क की तरफ से खौफजदा। तो बहरहाल मेरे भाइयों, इसीलिए कहते हैं
اس وقت امت کا علماء سے تعلق بہت ضروری ہے. اگر علماء سے تعلق ختم ہو جائے، آج کل میں نام لے کر کہتا ہوں یہ اہل حدیث والے یہ کرتے سو، وہ عالم ہاں انہوں حق بولتے نہیں جی ہمارے پاس ہو، انہوں کیا کہ ماں کے پیٹ سے مدرسے میں جا کو 15 سال استادوں کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر پائے، جیسا کیا کہ یوٹیوب کو دیکھ لے سوچ اس کے اوپر فالو ہو جاتے ہیں اور علماء کو اٹھا کر انگلیاں بڑھا کر نام رکھتے ہیں. انہوں حق کو چھپاتے سو، انہوں غلط ہے، انہوں گمراہ ہیں. انہوں کیا کرتے سو، انہیں کارپینٹر کا کام کرتا رہتا، آٹو چلاتا رہتا، انہیں بھی حدیث بولنے والا بن جاتا. انہیں میکینک کا کام کرتا رہتا، کیا کہ 4 ویڈیو اس میں دیکھ لیا، یوٹیوب میں دیکھ لیا، وہ سوٹ پہننے والے آنکھوں ان کو دین کر کو بول ڈالا یہ دین ہے تمہارا. اب یہ جتنے علماء ہیں، جتنے مدارس ہیں، مدرسے ہیں، وہ سب بند کرا کو ان سوٹ پہننے والوں کے پیچھے فالو ہو جانا. یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ کر علماء سے دور ہوتے. ان کے پاس علماء کیا بھی نہیں رہتے، ان کے پاس مدرسے میں بیٹھ کر علم حاصل کرنے والے 15 سال جیسے حضرات صحابہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیے تھے، وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. ان کے پاس کوئی ایسا یہ نہیں رہے گا، بلکہ خالی وہ یوٹیوبوں میں دیکھ لیے یا کسی کو آ کر کیا ہے بردر شفیع کہتے ہیں، بردر سراج، ان کو کیا کی 4 باتیں سن لیے، سوٹ بوٹ ڈال لے کر بول ڈالا، واہ کیا باتیں بولتا ہے بھائی. اب ان کو اپنا مقتدا بنانے لگے، ان کے پیچھے فالو ہونے لگے. وہ کہیں کہ یہ جائز ہے تو جائز، وہ کہیں کہ یہ ناجائز ہے تو ناجائز، حالانکہ وہ بغیر علم کے مسئلے بتائیں گے. تو بہرحال میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اس وقت علماء کے ساتھ متعلق ہو جائے. جو لوگ علماء کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ ان کا رشتہ امت کا جڑ جاتا ہے تو پھر اس قوم کی کامیابی یقینی ہے. جس امت کا علماء سے تعلق ختم ہو جائے اس قوم کی بربادی یقینی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کن عالما، عالم بنو. عالم نہیں بن سکتے ہیں، او متعلما، طالب علم بنو، علم حاصل کرنے والے بنو. اگر عالم بھی نہیں بن سکتے ہیں یا علم حاصل کرنے والے بھی نہیں بن سکتے ہیں، او مستمعا، علم والوں سے علم کی باتیں سنو، یہ بھی نہیں ہوتا ہے، او محبا، یا ان سے محبت کرنے والے بنو. 4 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمائی. یا تو آپ عالم بنو، یعنی تو علم حاصل کرنے والے بنو، یا علم والوں سے ان کی باتیں سننے والے بنو، یا عالموں سے محبت کرنے والے بنو. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسِ، 5واں مت بنو، فَتُهْلِكْ، پس ہلاک ہو جاؤ گے. اگر 5واں بنو گے ہلاک ہو جاؤ گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں رہنے والے عبد البر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 5ویں نہ بنو، اس سے مراد یہ ہے علماء سے دشمنی کرنے والے مت بنو. جو قوم اپنے علماء سے نفرت کرنے لگتی ہے، اپنے علماء سے دشمنی کرنے لگتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فَتُهْلِكْ، پس ہلاک ہو جاؤ گے. اسی لیے عالم سے محبت کرنا، عالم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا، اپنا ہر مسئلہ علماء سے پوچھنا، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا، سمجھو کہ ان کے لیے کامیابی. عالم کی قدر کبھی کبھار انسان کو جنت پہ پہنچا دیتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سنے ہوں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان کیا اپنے نبوت کا، فرعون نے کہا تم جادوگر ہو، تو اس نے اپنے جادوگروں کو بلا لیا. 70,000 جادوگر وہاں پر موجود تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی، اکیلے نبی ان 70,000 کے مقابل میں. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں نے دیکھا، ان کے دل کے اندر ایک ہیبت، ایک عظمت، ایک قدردانی ان کے دل کے اندر پیدا ہو گئی، ایک طرح کی محبت ان کے دل کے اندر پیدا ہو گئی. اسی لیے جب آپس میں مقابلہ ہونے لگا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، انہوں نے کہا کہ آپ شروع کرتے ہیں کہ کارروائی یا ہم شروع کریں.
اگر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدر ان کے دل کے اندر نہ ہوتی، تکبرانہ انداز میں کہتے دیکھو ہم شروع کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قدر ان کے دل کے اندر تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ موسیٰ آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدردانی کی بھی حفاظت فرمائی. تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ لیے، سجدے میں گر گئے. رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے ہم ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو موسیٰ علیہ السلام کو قدردانی کے نگاہ سے دیکھنا، ان کے اپنے دلوں کے اندر محبت کی نگاہ سے دیکھنا، عظمت کی نگاہ سے دیکھنا، اللہ کو یہ ادا ان کو اتنی پسند آئی کہ یہاں فرعون اپنے تکبر کی بنیاد پر للکار رہا ہے، ادھر جادوگر سجدے میں گر چکے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم نے ایمان لے آئے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. تو اسی طریقے سے علماء کو قدردانی کی نگاہ سے دیکھنا، ان سے محبت کرنا، یہ فائدے سے خالی نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ایک مرتبہ دہریہ ایک مسلک ہے، دہریہ بولے تو کسی خدا کو نہیں مانتے وہ لوگ. آسمان خود بخود بن گیا، زمین خود بخود بن گئی، یہ جھاڑ انسان خود بخود بن گئے، خدا نہیں ہے. یہ دہریہ کا مذہب ہے. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے سامنے ہزاروں دلائل پیش کر دیے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ کہہ رہا میں اس کو نہیں مانتا، اس کو نہیں مانتا. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے میرا مذہب حق ہے یا تیرا مذہب حق ہے، اس کو پتا کرنے کے لیے ایسا کریں گے کہ آگ جلوائیں گے. تو بھی ہاتھ اس کے اندر رکھ دے، میں بھی ہاتھ رکھ دیتا ہوں. جس کا ہاتھ جل گیا سمجھو کہ وہ اس کا دین باطل ہے، جس کا ہاتھ نہیں جلا اس کا دین سچا ہے. آگ سلگائی اور حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر آگ میں کر دیا. دونوں کا آگ سلامت رہا، نہ اس کا آگ جلا نہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا آگ جلا، ہاتھ جلا. تعجب میں پڑ گئے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ. پھر اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ کی کیا ہو گیا، میرا ہاتھ بھی جلنے سے محفوظ رہا، اس کا ہاتھ بھی جلنے سے محفوظ رہا. تو اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ الہام ڈالی کہ مالک تو میرا دوست ہے، تو جس کے ہاتھ کو پکڑ لے اس ہاتھ کو بھی جلانا میں گوارا نہیں کیا. اگرچہ کہ انہیں باطل پر تھا، اس کا مذہب باطل پر تھا، صرف مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنا ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ پکڑنے کی وجہ سے آگ سے بچ گیا، آگ جلانے سے اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. تو کیا علماء کے پیچھے چلنے والے، علماء سے مشورہ کر کے اپنی زندگی چلانے والے، اپنی زندگی چلنے والے اور علماء سے محبت کرنے والے، وہ لوگ کل قیامت کی جہنم میں جائیں گے. تو اسی لیے میرے بھائیو آج نفرتوں کی آگ پھیلی ہوئی ہے. آج یعنی چار آدمی جب ملتے ہیں تو جس کی غیبت کی جاتی ہے، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو جائے سارا ٹھیکہ علماء کو رکھ دیتے ہیں کہ علماء صحیح نہیں، انہوں صحیح رہے تو امت صحیح رہتی. بھائی انہوں صحیح نہیں پہلے. یہاں تک کہ بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی یہ کہے عمومی طور پر کہ علماء کی مانتا نہیں میں، مرتے وقت اسے کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے بھائیوں اسی لیے ہمیں چاہیے اپنا رشتہ علماء سے مضبوط قائم کرنا چاہیے. علماء سے جڑ کر رہیں گے ہر مسائل میں اور ہر چیز میں علماء سے تعلق رکھیں گے، ہمارا دین بھی محفوظ رہے گا، ایمان بھی محفوظ رہے گا، دنیا بھی محفوظ رہے گی. اگر ہم نے علماء کے ساتھ رشتہ کاٹ دیا، نہ ہمارا دین محفوظ رہے گا، نہ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، نہ ہماری دنیا محفوظ رہے گی. اسی لیے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جمعیت العلماء ہند ایک ایسی جماعت ہے جو تاریخ کے اندر ایسی جماعت ملتی نہیں ہے، جو آج تک دشمنوں سے مقابلہ،
آج تک کتنے مظلوموں کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالموں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا، یہاں تک کہ کئی معصوم لوگوں کو جیل میں ڈال کر بند کر دیا گیا محض مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ ایسے لوگوں کو باہر نکلوانا، یہ جمعیت العلماء کا کام تو پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے۔ انگریزوں کا مقابلہ کرے جمعیت العلماء ہند، کئی لاکھ علماء اپنی قربانی پیش کرے، کئی لاکھ مسلمان اپنی قربانی پیش کرے، کئی ہزار علماء کی لاشیں جھاڑوں پر لٹکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہی جمعیت العلماء ہند ہیں جو ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے انگریزوں کا مقابلہ کیے، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد یہ امت کا ساتھ دیے، امت کی حفاظت کا کام دیے۔ انہی جمعیت العلماء ہند کی ذریعے سے اللہ نے مدارس کو، مساجد کو، خانقاہوں کو، اور اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ وغیرہ، یہ سب انہی کی برکت سے ہے۔ لہٰذا آج آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جمعیت العلماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم اس وقت ملک نہیں ہے بلکہ سارے عالم کے ایک ایسے ہستی ہیں، صرف ان کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، مسافہ نہیں، صرف دیکھنے کے لیے بڑے بڑے ملک والے ان کو بلاتے ہیں، بڑے بڑے ملک والے محض دیدار کے لیے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ اللہ کی نگاہ میں ان کا مرتبہ کیسے ہوگا۔ تو اس لیے مدن پلی شہر پر، اس سرزمین پر حضرت آ رہے ہیں، اور عیدگاہ کمپاؤنڈ کے اندر حضرت کا ایک جلسہ رکھا گیا ہے، اور اس وقت امت کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنے والی جماعت یہی جماعت، جتنے بہت سارے لوگ مقدمہ پیش کیے ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو جمعیت العلماء ہند کورٹ میں جا کر چیلنج کی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، حضرت جمعیت العلماء ہند کے صدر ہیں، اور دارالعلوم دیوبند میں حضرت یعنی مدرس بھی ہیں، اور حضرت حدیث کا درس بھی دیتے ہیں، لہٰذا بڑی شخصیت ہے۔ ان کے والد حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد تھے، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کو بھگانے میں سب سے صف اول میں تھے۔ انہی کے والد صاحب، سمجھو کہ ان کی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں صرف ایک شخص باقی رہ گئے، وہ حضرت ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم۔ لہٰذا حضرت اتنی عمر ہو جانے کے باوجود بھی لوگوں کی فکر، امت کی فکر، اپنے ملک کی فکر، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا سارا وقت فارغ کر کے مغرب کی نماز کے بعد عیدگاہ کمپاؤنڈ کو پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا، اور جو لوگ ایسے جلسوں میں شرکت کرتے ہیں، محض ایسے لوگوں کو دیکھنے کے لیے، ان کا دیکھنا بھی عبادت ہے، ایسے لوگوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو محض محبت کی نگاہ سے بھی دیکھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ جنت پہ بھیج دے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسے پروگرام بہت کم ہوتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے دکانوں کو، اپنے سارے کاروباروں کو بند کر کے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا کام کیوں نہ ہو، اپنا سارا وقت فارغ کر کے اس جلسے میں شرکت کریں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ تو انہی علماء کی جماعت ہے جمعیت العلماء ہند، جتنے بھی حق علماء ہیں انہی سے رابطہ ہے، انہی سے تعلق ہے۔ اسی لیے میں نے شروع سے یہی کہا ہے، حق علماء کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے، لوگوں کو حق بولیں گے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، لوگوں کو بتانے والے، لوگوں کے ساتھ یعنی ہمدردی کرنے والے، لوگوں کو حق راستے پر چلانے والے، یہی علماء حق ہوتے ہیں۔ لہٰذا علماء سے محبت کرنا، علماء کا ساتھ دینا امت پر فرض ہے، علماء کا امت کے ساتھ تعلق ہو جائے، انشاءاللہ زندگی ہماری کامیاب ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں رہیں، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء سے تعلق نصیب فرمائے، علماء سے سچی محبت کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم علماء کے ساتھ جڑ کر زندگی بھر دین کا کام کرنے والے بن جائیں، اپنی دنیا کی بھی حفاظت ہو جائے گی اور اپنی آخرت کی بھی حفاظت ہو جائے گی، جو لوگ علماء کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں گے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ۔